اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی کے ساتھ کل تک یہ تھا کہ عاصم شاہ جو اس کا باپ فوت ہو گیا تھا سہم ملوک کا، اور سہم ملوک نے جو بادشاہی کی قائم کی اس کی مثال نہیں تھی، اور اپنے وہ جوڑی جو ہے اپنے خوشیوں میں تھی، اور اللہ نے انہیں ایک بیٹا بہت پیارا بیٹا بھی دیا، تو اس کی تمام چیزیں پوری ہو گئیں، خواہشات پوری ہو گئیں، دم دم شکر الائی پڑھ دے پنیاں سب مراداں، بہتی عمر گزاری دواں ایشا نال سواداں۔ بہت زیادہ ان دونوں نے مل کے زندگی اپنی گزاری۔ میاں صاحب فرماتے ہیں ہائے افسوس انہاں دا جیڑے سکھدے ملن پیارے، سینے لاون اک ہو جاون غم بلاون سارے، دوتے جان غبار دلاں دے چنتا رہے نکائی، ایشاں خوشیاں وچ گزارن کوئی دن نال صفائی۔ کہتے ہیں ہائے افسوس انہاں دے جیڑے سکھدے ملن پیارے۔ کیا افسوس ہے کہ جو سکھدے مل بہت جدائی کے بعد جو پیارے ملتے ہیں ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں سینے لاون ایک ہو جاون غم بلاون سارے، ایک دوسرے سے مل کے سینے سے مل کے وہ دونوں ایک جان ہو جائیں اور اپنے سارے غموں کو بھول جائیں۔ دوتے جان غبار دلاں دے چنتا رہے نکائی، ایشاں خوشیاں وچ گزارن کوئی دن نال صفائی۔ تمام جو ان کے دکھ تھے، تمام جو ان کے غبار تھے وہ دھل گئے، اور کوئی چنتا اور کوئی فکر باقی نہ رہے، اور ایشاں خوشیاں وچ گزارن کوئی دن نال صفائی۔ بہت عیش اور خوشی میں اور بہت اچھے دن وہ گزار رہے تھے۔ اچن چیت ہنیری جلے شمع خوشی دی بجھے، باغ دلاں دے پٹ اڑائے خزاں ہجر دی سجے۔ اچانک کیا ہو گیا؟ اچن چیت ہنیری جلے، تمام خوبصورتی میں، تمام رہنائی میں، تمام خیریت میں کیا ہوتا ہے؟ اچن چیت ہنیری جلے شمع خوشی دی بجھے، باغ دلاں دے پٹ اڑائے خزاں ہجر دی سجے۔ کیا ہو جائے اچانک کہ غم کی ہنیری ایسی چل پڑے جو خوشی کی شمع کو بجھا دے۔ جو شمع خوشی کی جل رہی ہے وہ اس طوفان میں، اچانک آنے والی ہنیری میں وہ بجھ جائے شمع۔ باغ دلاں دے پٹ اڑائے خزاں ہجر دی سجے۔ جو دلوں کے باغ تھے بہار میں ان کو الٹ پلٹ کر کے خزاں ہجر دی سجے کو وہ خزاں کو لے کے آ جائے۔ دھندوکار غباری پاوے مارو مار کریں دی، باغ وصل دے اندر آوے زیب خوار کریں دی۔ وہ جو اندھیری ہے وہ دھندوکار غباری پاوے مارو مار، اتنی زیادہ اس اندھیری چلی ہے کہ وہ دھند و غبار اور مارو مار چلتی آ رہی ہے۔ باغ وصل دے اندر آوے زیب خوار کریں دی۔ جو وصل کا ملاب کا باغ تھا اس کے اندر ایسی وہ اندھیری آ گئی ہے، زیب خوار کریں دی، ہر چیز کو نیست و نابود کرتی ہوئی وہ آ گئی اندھیری۔ لمحی ہری امیداں والی ڈالی تروڑ گواوے، خوشیاں دے بنڈال تمامی ڈال زمیں پر جاوے۔ وہ ایسی لمحی امیدوں کی جو ڈالیاں تھیں، ہری بھری ڈالیاں تھیں، ان کو اس اندھیری نے، اس طوفان نے گرا کے رکھ دیا۔ خوشیاں دے بنڈال تمامی ڈال زمیں پر ڈالے۔ وہ جو خوشیوں کی ڈالیاں تھیں جو خوشیوں سے پھیلی ہوئی تھیں اس اندھیری سے ٹوٹ کے اس زمین پر آ کے پٹک دی اس اندھیری نے۔ سہ ملوک اویا رنگ رتا نال بدی جمالے، صدا ملاپ آرام دوانو غم نہ خواب خیالے۔ وہ سہ ملوک تھا، اس دوران وہ خوشیوں میں بدی جمال کے ساتھ گزارا کر رہا تھا۔ صدا ملاپ آرام دوانو غم نہ خواب خیالے، وہ ان کے آرام اتنا سا ہر وقت آرام میں تھے، ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ غم بھی کوئی چیز ہے۔ جو غم تھے وہ سب بھول چکے تھے۔ اندر باہر خوشی پرینو نہ دکھ درد نشانی، نہ کوئی خبر بچھوڑے والی نہ کوئی فکر جہانی۔ ہر طرف سے اندر اور باہر خوشیاں ہی خوشیاں تھیں، دکھ کی نشانی دور دور تک نہیں تھی، نہ کوئی خبر بچھوڑے والی نہ کوئی فکر جہانی، نہ ان کو جم چھڑنے کا ڈر تھا، نہ ان کو دنیا کا کوئی فکر تھا۔
ਸਾਲ 50 ਪਿਓ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਸਹਿ ਮਲੂਕ ਲੰਘਾਏ, बर बर पीते वसल प्याले, त्रोटक दे दिन आए। अपने बाप के 50 साल बाद सह मलूक ने अपने मुल्क में हुकूमत की। बर बर पीते वसल प्याले, त्रोटक दे दिन आए। और वसल के बार बार के प्याले उसने पिए, आखिर क्या हुआ कि त्रोटक दे दिन आए। आखिरकार वो वक्त भी आ गया, सब मरादा हासिल हुई, सुख सुहाग हंडावन, पर दुश्मन आसमान मोहम्मद, खुश इंसान न बावन। तमाम उनको दुनियावी खुशियाँ और सुख सुहाग उनको मिल चुका था, पर दुश्मन आसमान मोहम्मद, खुश इंसान न बावन। लेकिन ये फरमाते हैं कि यह जो दुश्मन है हमारा आसमान है, वो जो इंसानों को ज़्यादा देर खुश नहीं देख सकता, खुश इंसान न बावन। वो जब देखता है कि ये खुशी में है, इनकी मुकम्मल हर चीज़ पूरी है, तो वो दुश्मन जो हमारा है वो कभी भी खुश नहीं होता, वो उस पर उसका दिल नहीं राज़ी होता कि इंसान खुश रहे। जहाँ उसका हाथ पहुँचे भाई, पावे अंत जुदाई, सह मुलूक उदासी होया, दुनिया दिनों भलाई। कहते जब उसका हाथ पड़ता है तो वो कभी भी नहीं छोड़ता। जहाँ उसका हाथ पहुँचे भाई, पावे अंत जुदाई, जब उसका वार चलता है, हाथ पहुँचता है, वो जुदाई डाल देता है। सह मुलूक उदासी होया, दुनिया दिनों भलाई। क्या हो गया? सह मुलूक उदास हो गया, उसने दुनिया अपने दिल से बुला दी। ए परवाना मौत ले आंदा, फानी जगू तगीरी, दारुल बुका अंदर चल शाहा, करके देश फकीरी। जो दुनिया से उसका दिल उचाट हुआ है, तो ये परवाना वैसे नहीं आया, ये कहाँ से आ गया परवाना? ए परवाना मौत ले आंदा, फानी जगू तगीरी, दारुल बुका अंदर चल शाह, करके देश फकीरी। वक्त आ गया है जब मौत वो परवाना लेके इस मलूक के लिए, तो उसने कहा दारुल बका अंदर चल शाह, करके देश फकीर। अब तुम आगे की तरफ चलो और अपना बेस फकीरों की तरह बदला लो, फकीर अपने सही तरफ चल पड़ो। वागा मोड़ उम्मीदा वालों खिंच ले पैर रकाबी, जग जीवन दे घोड़े तू उतर हैठ शताबी। जब मौत ने हाथ डाला तो उसने क्या किया? वागा मोड़ उम्मीदों वालों खिंच ले पैर रकाबी, जो अपनी दूसरी उम्मीदों के लिए तमाम अपने दिल से बुला दो, खिंच ले पैर रकाबी, और अपनी रकाब किधर डालो? जग जीवन दे घोड़े तू उत्तर हैठ शताबी। जो दुनिया का घोड़ा है, जो जिंदगी में उस पर तुम सवारी कर रहे थे, इस घोड़े से तुम फौरन उतर जाओ, इस जिंदगी को खुदा हाफिज कह दो। सह मलूक सुनया सुन के बहुत दिलों खुश होया, इस पासों मुंह कज लियो ने उस पासे वल डोया। सह मलूक कामल इंसान था, और जब कामल इंसान को वो अगले जान की खुशी मिलती है, उसको वो पैगाम मिलता है, तो वो खुश हो जाता है कि मैंने यहाँ से अपना मुकम्मल कर लिया सारा कुछ, और आगे जाने की उसको खुशी होती है। सह मलूक सुनया सुन के बहुत दिलों खुश होया, इस पासों मुँह कज लियो ने उस पासे वल डोया। फौरी तौर पे उसने इधर से मुँह अपना साइड पे करके उस तरफ तैयारी कर दी, और बेटे नु सर तख्त बहायोस, पंद वसीयत दे के आप जहानों रुखसत होया, खर्च शकदा लेके। फिर उसने बेटे को बुला के तख्त पे बिठाया, और पंद नसीहत और वसीयत तमाम उसको वसीयतें की। आप जहानों रुखसत होया, खर्च इशक दा लेके। बेटे नू सर तख्त बहायोस, पंद वसीयत दे के आप जहानों रुखसत होया, खर्च इशक दा लेके। आप जो दुनिया की कमाई की थी उसने हकीकी इश्क में, वो लेके अगले जान की तरफ चल पड़ा। जहाँ घड़ी नजा दी आई कि उस पर जहाँ घड़ी नजा दी आई कि उस पर ही ना आई, नाल उदे मिल रुखसत होइए होए ना बेवफाई। नाल उदे मिल रुखसत होइए होए ना बेवफाई। कहते हैं जब नजा का वक्त आया
تو اس نے کہا ہے کہ پری کیوں نہیں آئی ہے، اس سے مل کے میں ادھر سے رخصت ہو جاؤں، ایسا نہ ہو کہ یہ بے وفائی کر کے چلا گیا ہے۔ کی تھی عرض فقیراں شاہ او محبوب پیاری، کی تھی عرض وزیراں شاہ او محبوب پیاری، حالت ایک فراق تیرے تھی کرسی کری آزاری۔ وزیروں نے اس وقت بادشاہ کو سمجھایا، عرض کی کہ اے بادشاہ وہ تیری محبوب ہے، تیری پیاری ہے، حالت میں ایک فراق تیرے تھی کرسی گریہ داری، وہ تیری حالت جانے کی دیکھ کے وہ گریہ داری کرے گی، وہ روئے گی۔ بے دل ہو سی دل بر تیری تک کے سفر تیاری، دل بر نو دلگیر تکن تھی لگسی درد کہاری۔ وہ اسے سمجھا رہے تھے کہ وہ جب تمہارا جانے کا وقت آیا، وہ تم جانے لگو گے تو وہ بے دل ہوگی، اس کے دل پہ برا اثر ہوگا، دل بر نو دلگیر تکن تھی لگسی درد کہاری۔ وہ جب تمہارے درد سے دلگیر ہوگی تو تمہیں درد کہاری ہوگی، تمہیں بھی اچھا محسوس نہیں ہوگا۔ اکھیں اگے ویکھ نہ ٹردا اس دے وین سے آپے، اکھیں اگے ویکھ نہ ٹردا اس دے وین سے آپے، جے کچھ رب دے سر لکھی پئی کٹے گی آپے۔ اے بادشاہ تو اس اپنے آنکھوں کے سامنے اس کی رونا دھونا مت دیکھ، جو کچھ رب دے سر لکھی پئی کٹے گی آپ۔ ہاں جو اللہ تعالیٰ نے اس کے نصیب میں لکھا ہے وہ کٹتی رہے گی، وہ پیچھے وہ اپنا آپ سنبھالے گی، جو کرے گی آپ اس کے سامنے نہ لاؤ۔ اسرائیل فرشتہ آیا لے کے حکم جنابی، پڑھیا شاہ شکدہ کلمہ دیتی جان شتابی۔ وہ وقت آ گیا، اسرائیل فرشتہ آیا لے کے حکم جنابی، حضرت اسرائیل علیہ السلام جو روح قبض کرنے والے فرشتے ہیں، اللہ کا حکم لے کے آگے پڑھیا شاہ شکدہ کلمہ دیتی جان شتابی، اور شاہ نے عشق کا کلمہ پڑھ کے اپنی جان جلدی سے جان افنی کے حوالے کر دی۔ اڑیا بور آسمانے چڑھیا، آئے اس بو بہشتی، گیا عملہ محمد بخشا چھوڑ شکستی کشتی۔ اڑیا بور آسمانے چڑھیا، روح نکل کے آسمان کی طرف چل پڑا، اور اس کو جو بہشت کی خوشبو آ گئی سچے عاشق کو، یا ملا محمد بخشا چھوڑ شکستی کشتی۔ یہ سب فرما رہے ہیں کہ وہ ملا جو تھا اس نے یہ جو دنیا کی کشتی ہے وہ چھوڑ دی ہے، یہ شکستہ کشتی ہے، وہ چھوڑ کے ملا اس دوسری طرف چل پڑا ہے۔ وہ تو چھوٹ گیا اس قیدوں چھک لگی سرکاری، وہ تو چھٹ گیا، وہ تو چھٹ گیا اس قیدوں چھک لگی سرکاری۔ شہر سبانو ہویا روانہ کر کے تیز اڈاری، باس بسنت بہاروں آیس چھڑ جگلدی واسی، پنجر سٹ چمن ول اڈی بلبل جند اداسی۔ یہ سارے میاں صاحب نقشہ کھینچتے ہیں۔ ہدو چھٹ گیا اس قیدوں چھک لگی، تو جو ہدو تھا وہ اڑ کے چلا گیا ہے، اس کو سرکاری چھک لگی ہے۔ شہر سبانو ہویا روانہ کر کے تیز اڈاری، وہ اپنے اصلی دنیا کی طرف اپنی جان کی طرف چل پڑا ہے تیز اڈاری کر کے۔ باغ بسنت بہاروں آیو چھڑ جنگل دی واسی، پنجر سڑ چمن ول اڈی بلبل جند اداسی۔ وہ جو باغ بسنت بہاروں، وہ جو آگے جنت کی بہاروں کی خوشبو تھی، وہ جب آئی چھڑ جنگل دی واسی، اس دنیا کو وہ چھوڑ گیا۔ پنجر سڑ چمن ول اڈی بلبل جند اداسی، وہ پنجرے کو چھوڑ کے بلبل اڑ کے چلی گئی۔ منزل گور شہانی کر کے کیتا دفن شہزادہ، ماتم ڈا ہوا، ماتم ڈا ہوا کچہری شور ہوئے، کچہری ہویا شور زیادہ۔ جب اس کا جنازہ اور کفن دفن شہزادے کا کیا تو ماتم ڈا ہوا کچہری ہویا شور زیادہ، کیا ہوا کہ بہت ماتم آئندائی شروع ہو گئی، اور کچہری میں اس کی جو عدالت تھی، جو محل تھے، اس میں بہت شور و غوغا ہو گیا۔
اس دوران میاں صاحب لکھتے ہیں نکل گیا ترا پریندہ ٹوٹا تران بدن تھی خیبو سانک لیجے لگی گئی دو سلو من تھی. کہتے ہیں جب یہ شور ہوگا، جب شور ہوگا اٹھا، شور پڑا، ماتم ہوا، تو پری جو تھی وہ حرم میں تھی، محل کے اندر تھی. نکل گیا ترا پرندہ ٹوٹا تران بدن تھی. اچانک جب اس نے یہ آواز سنی تو وہ گھبرا گئی، اس کا بدن سے تران ختم ہو گیا، جسم سے جان ختم ہونے لگی. غیبو سان کلیجے لگی گئی دو سلو من تھی. ایسی غیب سے کچھ کلیجے میں تلوار لگی ہے جو اس کے دل کو دونوں طرف سے سل گئی ہے، زخمی کر گئی ہے. پوچھس کیسا شور ککارا جس میری جلد مٹھی، ہائے لوکا نظر نہ آئی کس چھری میں کٹھی. کہتی ہے یہ کیسا شور ککارا ہے، میری جان جو ہے مٹھی میں آ گئی ہے، ہائے لوکا نظر نہ آئی کس چھری میں کٹھی. شور کرتی ہے، کہتی ہے مجھے بتاؤ کہ مجھے کون سی چھری ہے جس نے مجھے ذبح کیا ہے. کس آفت نے پھرنا پڑیا بات سے ترجیح پھڑدا، ناگ نہ ڈٹھا میں کن ڈنگی زہر کلیجے رڑدا. کس آفت نے پھرنا پڑیا بات سے ترجیح پھڑدا، ناگ نہ ڈٹھا میں کن ڈنگی زہر کلیجے رڑدا. لوکاں سچ سنایا بی بی کوچ کیتا اج شاہاں، تخت تو لے تختے بیٹھے دنیا چھوڑ پچھاہاں. کہتی ہے مجھے کس آفت نے مجھے پکڑ لیا ہے، جیسے باز تتر کو پکڑ لیتا ہے. ناگ نہ ڈٹھا میں نے وہ سانپ نہیں دیکھا، ناگ نہیں دیکھا میں نے. میں کن ڈنگی مجھے کس نے ڈنگ مار دیا ہے، زہر کلیجے وڑدا. میرے کلیجے میں جو زہر آ رہا ہے جس ناگ نے مجھے ڈسا ہے اس ناگ تو مجھے نظر نہیں آیا. لوگوں سچ سنایا بی بی کوچ کی تاج شاہ. پھر لوگوں نے اسے بتایا ہے کہ آج جو تمہارا بادشاہ ہے دنیا سے چلا گیا ہے، تخت تو لے تختے بیٹھے دنیا چھوڑ پچھاؤ. وہ تخت سے اٹھ کے تختے پہ بیٹھ گیا ہے، وہ دنیا کو پیچھے چھوڑ کے چلا گیا ہے. اس دکانوں اٹھ کھلوتے ہوئے ودا جہانوں، وطن مقام پسند کی تو نے لا مقام کانوں. وہ اس دکان سے اٹھ کے چلے گئے، اس جان کو ودا کر گئے ہیں. وطن مقام پسند کی تو نے لا مکان مکان. اب اس نے جو وطن پسند کیا ہے وہ اس مکان کو چھوڑ کے لا مکان کی طرف چلا گیا ہے. کن آواز پری نو جس دم پایا پاون ہارے، او بے ہوش زمیں پر ڈٹھی جان پران وسارے. جب پری کے کان میں یہ آواز پڑی، کن آواز پری نو جس دم پایا پاون والے، ہو بے ہوش زمیں پر ڈٹھی جان پران وسارے. اس کو جو ہی سے کان میں آواز پڑی تو وہ بے ہوش ہو کے گر گئی، اس کے جسم سے جان جیسے نکل گئی. آج کا قصہ سخت ہے اور ابھی آخر پہ جا رہا ہے تو اس میں اور سختی آئی ہے، تلخی ہے. اتنے چھوڑے کے بعد جدائی، اور جدائی کے بعد جب وہ چھوڑا ہے تو بیسیکلی انسان کے لیے یہ مشکل وقت اور مقام ہے. لیکن یہ حقیقت ہے، اس سے کسی کو انکار بھی نہیں ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ایک دن ہر نفس نے جو زیرو ہے اس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اسی طرح ہمارا شہزادہ بھی آج اللہ کی طرف اللہ کو پیارا ہوا ہے اور لا مقام کو چھوڑ کے وطن مقام پسند کی تو نے لا مکان مکان، اس مکان کو چھوڑ کے اس نے وہ مکان پسند کیا جو لا مکان ہے جس نے اس میں ہمیشہ رہنا ہے. آج کا سبق یہاں تک، اور کل انشاءاللہ زندہ رہے تو پھر آپ کے ساتھ ہیں.